السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ 48 تک کوشش کریں گے ہم لوگ۔ ہاں جی، پہلے ہم کس کے بارے میں، ابھی تورات کا ذکر چل رہا ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تورات کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَتَبْنَا، اور لکھ دیا ہم نے۔ لکھ دیا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کتبہ سے فرض کر دیا ہم نے، کس پر؟ یہود پر، علیہم ان پر، فیہا اس میں، کس میں؟ تورات میں، ان النفس کہ بے شک نفس، یہاں پہ انا آیا سینٹر میں آیا، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی ہے، انا کا ہی معنی ہے۔ ان النفس کہ بے شک جان، بالنفسی بدلے جان کے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی قتل کی جائے گی جان قتل کے بدلے، یعنی قتل کیا جائے گا قاتل کے بدلے۔ والعین، کیا یہیں سے ہم تھوڑا سا اسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم یہ جو حکم ہے یہ کہاں پہ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کون سا پارہ تھا؟ پہلا پارہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے لیے جو ہے قصاص میں، قصاص ہے قتلوں کے بدلے، قتل کے بدلے، ہاں جی اس میں بھی ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہاں پہ آ رہا ہے ان النفس بالنفس، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا والجروح اور الحر بالحر والعبد بالعبد، اس طرح کا کوئی تھا، ہاں جی اس طرح کی ایک آیت چل رہی تھی۔ یہاں پہ اب آ رہا ہے جان کے بدلے جان۔ اچھا، جان کے بدلے جان یعنی ہر جان ہی لے لی جائے گی؟ مثال کے طور پہ کوئی بچہ کسی کو قتل کر دیتا ہے غلطی سے، گولی چل جاتی، پسٹل چل جاتا ہے، یا کچھ اور ہو جاتا ہے، یا کہیں آگ لگ جاتی ہے، تو بچہ قتل ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک حکم عام ہے، جان کے بدلے جان، اس کو خاص کون سی چیز کر رہی ہے؟ حدیث کر رہی ہے۔ حدیث کیا بتاتی ہے؟ کہ بچہ اس میں مرفوع القلم ہے، سویا ہوا، سونے والا شخص جو ہے سو گیا ہے، کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے، آپ سو گئے ہیں، آپ نہیں سن سکے نہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو مرفوع القلم ہے۔ مجنون مرفوع القلم کسے کہتے ہیں؟ اس پہ سے قلم اٹھا لی، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، قلم اٹھا لیا جائے گا، اس پہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ پاگل کو، یعنی انہیں قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل بھی حق کے ساتھ ہوتا ہے، آتا ہے بالحقی کا ایک لفظ آتا ہے، حق کے ساتھ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، ٹھیک ہے۔ یہ چار چیزیں تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل گئی، عین کسے کہتے ہیں، انف کسے کہتے ہیں، اذن کسے کہتے ہیں، اور سن کسے کہتے ہیں، دانتوں کو۔ آنکھ کے، اگر آنکھ کسی نے کسی کی پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کسی کی کاٹ دی تو ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے اور یہ انصاف، یعنی قصاص حق ہے۔ اچھا، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا بدلہ ہے۔ یہاں پہ تو چند ایک چار بیان کر کے اللہ نے کہا جروح، جرح، یہ تمام زخموں کا، جروح جرح کی جمع ہے، کیا ہے؟ بدلہ ہے، جتنا جو جس کا نقصان ہوا ہے وہ اسی حساب سے کرے گا۔ فمن تصدق، تو جو کوئی صدقہ کر دے، صدقہ کر دے سے مراد کیا یہاں پر؟ معاف کر دے، بھی اس کو، کس کو؟ قاتل کو،
فہوا تو وہ کفارۃ لہو کفارہ ہوگا، کفارہ نہیں، کفارہ ہوگا واسطے اس کے. یعنی کیا کفارہ ہوگا اس کے ذریعے؟ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو کیا ہوگا اس کے کفارہ، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے، جو کوئی اس نے زندگی میں کیا. اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو مسلمانوں نے جنگ احد میں شہید کر دیا تھا، پتہ نہیں چلا تھا. حذیفہ کے والد کو ایسی شہید ہو گئے تھے، قتل کر دیا تھا، مسلمانوں نے کر دیا تھا. پھر حذیفہ سے کہا گیا کہ اب قصاص لے، تو انہوں نے حذیفہ نے قصاص نہیں لیا، معاف کر دیا. اس طرح سے تو یہاں پہ بھی اب جو کوئی معاف کر دے اس کے لیے اس کے اپنے گناہ معاف ہو جائیں گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، لیکن آگے وہ اس کی صورتیں ہیں، آگے دیت ہے یا کوئی ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق جو نازل کی انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں. ظالم اللہ نے پہلے کیا کہا ہے؟ کافر. پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ ظالم. ڈاکٹر سعد احمد صاحب کو سنا؟ اس کو سنیے گا، سرچ کیجیے گا، یہ آیات لازمی سنیے گا. ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا، وہ اس کو بڑے بہترین انداز میں اگر تو کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اسے لازمی سنیں ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں. بڑا اچھا انداز. کون؟ حذیفہ بن یمان کے والد مسلمان تھے، غلطی سے قتل ہو گئے. آپ کو پتہ ہے بگدڑ مچ گئی تھی، اسی اسنا میں ان کو شہید کر دیا گیا. پھر قصاص کی بات آئی، اسی وجہ سے تو قصاص کا حکم آیا تھا. ظالم جو اس کے مطابق یہ قرآن، ٹھیک ہے. ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کیا ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہیں؟ نہیں ہیں. تو کافر، ظالم اور آگے پھانسی کا آئے گا. اچھا، یہاں پر جو ابھی حکم آ رہا ہے نا، وَكَتَبْنَا، میں تھوڑا سا اس کو یہ نہ آپ یعنی وہ شفل ہو جائے گی آیت. یہ حکم آ رہا ہے تورات کا. کیا ہمارے لیے بھی یہی چیزیں ہیں؟ ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ احکامات ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے پارے میں ہمارے لیے بھی یہی چیزیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے بھیجا ہم نے. قف کیا تھا؟ کسی چیز کے پے در پے بھیجنا. یہ بھی قف ہے لیکن پے در پے نہیں، وہ کف ہے، وہ کافا کف کہتے ہیں. جی یہ قاف ہے. یہ کف جو ہے نا، اس کو یہ ہتھیلی کو کہتے ہیں. پے در پے، پیچھے. ٹھیک ہے. بھیجا یعنی علی آثارہم، ان کے آثار پر. کن کے؟ موسیٰ اور باقی انبیاء کے پیچھے. موسیٰ اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے بعد، یعنی یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر تھے. کون؟ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو ان کے آثار پر، ان کے نشانات پر بھیجا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء جتنے بھی ہیں ان کے بعد لاسٹ میں بھیجا. عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا گیا؟ پورے قرآن میں کسی اور نبی کے ساتھ تو ماں کا ذکر نہیں آیا، انہیں کیوں کہا گیا؟ تاکہ اس بات کی تردید ہو جائے. جو یہ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اس وقت کرسچینٹی. سب سے زیادہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ، استغفر اللہ. اس لیے عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے قرآن میں جو لفظ سلیکٹ کیے ہوتے ہیں نا، ان کی کتنی حکمت ہوتی ہے. ہم جب بھی پڑھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ویسے بھی آ جاتا ہے کئی جگہوں پہ سیپریٹ، لیکن عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بغیر باپ کے تھے اور اللہ کا کلمہ ہے. مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے. اب سامنے آ جائے. من التوراتی، تورات میں سے. ٹھیک ہے. کون سی، کس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں؟ کس سے پہلے؟ یعنی انجیل سے پہلے کون سی بک تھی؟ تورات. تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں. یہ تو مانتے نہیں تھے نا، تو وہ تو تورات کی تصدیق کرنے کے لیے، کوئی بھی پیغمبر ہے وہ اپنے آنے کے بعد اپنے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے. قرآن سب کی تصدیق کر رہا ہے.
تورات کی بھی کر رہا ہے، زبور کی بھی کر رہا ہے، انجیل کی بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَآتَيْنَاهُ اور دی ہم نے، وَآتَيْنَاهُ اور دی ہم نے، کہاں سے نکلا؟ عطا سے، دی ہم نے اسے، کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، الانجیل انجیل، فیہ اس میں تھی، ہدن ہدایت، ونور اور نور۔ اب دیکھیں پہلے قرآن کو بھی نور کہا گیا، تورات کو، یہ بھی پچھلے صفحے میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں، تورات کو بھی نور کہا گیا، اور اب انجیل کو بھی نور کہا گیا، اور یہاں پہ ہدایت سے مراد علم ہوگا، یہ علم پر مبنی تھا، یعنی نور یعنی تورات، یعنی قرآن، تورات، انجیل، ان سب کے لیے یہ جو جتنی الہامی کتابیں ہیں یہ روشنی اور نور کا کام کر رہی ہیں انسان کے لیے، ان کی اس میں لائٹ میں، ان کی روشنی میں انسانوں نے چلنا تھا، لیکن چونکہ اب یہ سارا بدل گیا، تحریف ہو چکی ہے، تو اب صرف قرآن پہ ہی عمل درآمد ہوگا۔ ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے، جو انجیل کی بات ہو رہی ہے، بین یدیہ جو پہلے ہے اس کے، من التوراتی تورات سے، اور تصدیق کرنے والی اس کی جو پہلے ہے اس سے، تورات میں سے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی تورات کی انجیل کی بات ہو رہی ہے، اور دی ہم نے اسے انجیل کہ وہ بھی ہدایت اور نور تھی، اور تورات کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت اور نصیحت ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ موعظہ، موعظہ کیا ہے؟ موعظہ کس سے کہتے ہیں؟ نصیحت کو، واز کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی نصیحت آپ کر رہے ہیں، اور واز کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ واز ایسی نصیحت ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرے، ٹھیک ہے، جس کا انداز بیان ایسا ہو کہ جو دل پہ اثر کرے، اس کو واز بولتے ہیں۔ موعظہ نصیحت ہے۔ پہلے ایک یاد ہے آپ کو، ہم جس میں بندر بنا دیے گئے تھے، تو ان کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ عبرت کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ نکالا، اور ایمان متقیوں کے لیے آیا تھا نصیحت۔ اچھا، اب موعظہ کے ساتھ متقین آتا ہے، پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کئی لوگوں کے لیے تو وہ عبرت تھی، اور متقیوں کے لیے وہ نصیحت تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ شرط ہے نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے نا، تو پھر آپ بیٹھے بولتے رہیں، لگا دیں لیکچر، نہیں اثر کرے گا اگر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی تورات میں ایسے قصے اور واقعات موجود تھے جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والے تھے، یہ ہے اس کا معنی۔ یہ آیت ہماری پوری ہو گئی ہے، اس کا ہم نے تفسیر بھی پڑھ لیا۔ جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا، تو پھر یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا، اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کون سی تفصیل ہے جو ہم نے ابھی ایک واقعہ جو رہ گیا تھا وہ نہیں پڑھا تھا، ہم اس واقعے کو بھی پڑھ لیں۔ آیت رجم والا بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد جس میں عبداللہ بن سلام نے واضح کیا تھا کہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے اور اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا، اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت 100 وسق اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی 50 وسق مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا، جس کے مقتول کی دیت نصف تھی، اس نے دیت میں 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے۔ اس موقع پہ یہ والی ساری آیات اتری ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن میں ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا۔ اچھا، آگے یہ والی جو بات ہے، یہی لوگ ہیں جو
آیت نمبر 45 کی میں تشریح کر رہی ہوں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کی تشریح نہیں ہم نے کی. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے بغیر جو فیصلہ کرتا ہے وہی ظالم ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا، یعنی اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا، اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا. گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے، اس کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ بارگاہ الہی میں ظالم ہوگا، فاسق متصور ہوگا، کافر متصور ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں الفاظ استعمال کیے ہیں. تینوں الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا ہے. اس کے بعد بھی انسان اپنے خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی. اچھا، وقفینا پے در پہ، برل یہ اس کا ہو گیا. اچھا، موعظۃ للمتقین، اس میں نصیحت ہے پارسا یعنی متقین لوگوں کے لیے. یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی، اور پھر قرآن کے نزول کے بعد تورات اور انجیل دیگر صحائف آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا. جی آگے چلتے ہیں. وَلْيَحْكُمْ، یہاں یہ لام کون سا ہے؟ لام تعلیل. وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، اہل انجیل. کس کے ذریعے؟ بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، فیہ، اس میں، یعنی جو انجیل میں احکامات نازل کیے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. وَمَن لَّمْ، اور جو نہ فیصلہ کرے، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، تو یہی لوگ فاسق ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ضرور دیکھیں گے کیونکہ تھوڑا سا اس میں کنفلکٹ ہے. اہل انجیل کو یہ حکم اس وقت تھا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. یہ پھر کنفلکٹ آپ کو بچے کو اس میں کنفیوز کر سکتا ہے کہ اب تو قرآن اتر آیا تو اب ہم انجیل کے مطابق کیوں فیصلہ کریں. تو اہل انجیل کو یہ حکم اس وقت تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی ختم ہو گیا. اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدی پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کی اتباع کرے گا. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، الکتاب آیا، کون سی کتاب؟ قرآن. بالحق، کی حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بین یدیہ، پہلے ہے اس سے. میں نے کر دی، ہاں جی. فاسقون، فاسق کا نہیں بس بتایا میں نے، یہ آیت پڑھ دی ہے. فاسق فسق سے نکلا ہے. فسق کسے کہتے ہیں؟ پھٹنا، نکلنا، پھٹنا اور نکلنا. یعنی فسق میں نے بتایا تھا کہ فا سے اکثر چیزیں پھٹنے، نکلنے یا پھوٹنے کے معنی آتے ہیں، یا اس کے تو یعنی کیسے نکلنا؟ اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی مرضی کرنا، اس کو کراس کرنا اور اس میں سے نکلنا، یہ فسق ہے. تو تین چیزیں، تین الفاظ میں نے یہ اسی ابھی بیان کر رہی تھی کہ تین الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. پہلے کافر کہا ہے، پھر ظالم کہا ہے، پھر فاسق کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آیت کر دی یہ والی ابھی. ہاں جی، یعنی ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بڑی سخت ہے یہی، میں اس لیے بار بار کہہ رہی کہ آپ انہیں سنیں. تھوڑا یہ ہے کہ ذرا ان کا انداز بڑا اچھا ہے، مجھے تو بہت پسند ہے. پتہ نہیں سب ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ نہیں. بالکل. تو ہمارے تو فیصلے ہیں ہی نہیں اس کے مطابق. ابھی ریسنٹلی ہمارا فیصلہ کتنا غلط ہے اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے آپ اسلام آباد میں
آپ فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، اور وین میں سے انہوں نے جھنڈا ہی نکالا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہے۔ پریزنر وین ہے، قیدیوں کی جو وین ہوتی ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا کوئی بھی، اور اس میں سے پیلسٹائن کا انہوں نے کہیں نہ کہیں سے وہ کرتے ہیں، پھر نکال دیا فلیگ۔ اب وین جا رہی ہے اور پیچھے سے فلیگ نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام آباد ہے، اور سارے فیصلے کس کی اس کے ہو رہے ہیں، کس کی شے پہ یا کس کے؟ اسرائیل۔ ٹھیک ہے، قرآن کے فیصلہ ہو رہا ہے کوئی؟ 450 آیات ہیں جہاد کی، کوئی ایک نکلا اپنے اوپر؟ اچھا اپنے اوپر آئی ہے بات، تو ہم جو ہیں وہ دوسرے دن ہی حملہ کر دیا، اس کا مطلب ہے اسلام کا تو خیال، میں اس کو جہاد نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے، بنیان مرصوص انہوں نے نام رکھا، سب کچھ ہے، لیکن ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ میرا بچہ اگر تکلیف میں ہے تو میں اپنی گن نکال لوں، اور آپ کا بچہ اگر تکلیف میں ہے تو جا کے چھپ کے سو جاؤں میں؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے ہم نے کہ یہ اسلام ہے۔ میں اس کو جہاد نہیں کہتی، یہ جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے ڈیفنس کیا، یہ ان کا دفاع تھا، انہوں نے اپنا گھر بچایا، ٹھیک ہے، اسلام کو بچایا، پاکستان کو بچایا۔ اسلام کو تو 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے بھی اوپر، کب سے 48 سے وہ بنا ہوا ہے، تب سے کام سٹارٹ ہوا تھا، 47 اور 48 ساتھ ہی تو بن گیا تھا وہ، تب سے، اور کب سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اسلام تو کب سے زمین پر پڑا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہے، ہوش ہے؟ 450 آیات ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ کافر، ظالم اور فاسق، اللہ نے ان کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں پھر دوبارہ کہہ دوں کہ ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ کافرہ کا مطلب ڈفرینٹ مطلب آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف یا شہباز شریف کافر ہو گئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کسی پہ ہم فتویٰ کفر کا نہیں لگا سکتے۔ وہ پتہ کیا ہوتا ہے، پھر ایک ہو جاتا ہے، جو یہ بات کہتا ہے وہ ایک لازمی ہو جاتا ہے، اس میں بھی بڑی باریکی رکھنی پڑتی ہے۔ لیکن جابر حکمران کے سامنے ہمیں کلمہ حق تو بلند کرنا پڑے گا نا، آواز تو اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ نازل کیا ہم نے الیک آپ کی طرف کتاب بالحق کی، حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من الکتاب کتابوں میں سے، ومہیمنا اور مہیمن کیا ہے؟ نگران ہے، مہیمن، محافظ، امین، شاہد اور حاکم، اتنے معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا ہے؟ پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغیر بھی ہوئی، اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا، جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے، جس کو باطل قرار دے گا وہی باطل ہے۔ یہ مہیمن ہے، نگران ہے، محافظ ہے، امین ہے، شاہد ہے، حاکم ہے، اس کے اتنے معنی ہوں گے۔ علیہ اس پر فاحکم پس فیصلہ کیجئے، بینہم درمیان ان کے، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کیجئے۔ یہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے یہاں کئی بار کہا تھا کہ کئی جگہوں پہ حکم عام ہوتا ہے، سب کے لیے جا رہا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبس وتولیٰ میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی طرف بات جا رہی، اسی طرح کئی جگہوں پر، لیکن اس میں سمجھانا امت کو بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن کئی جگہوں پر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے جا میں کا اشارہ، اس میں اور کوئی نہیں آئے گا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ولا تتبع اور نہ پیروی کیجیے، اہواہم ان کی خواہشات کی، اہوا کس کی جمع ہے؟ بولے ہوا کی، ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا، خواہش، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے۔ خواہشات کیا ہوتی ہے؟ ان کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، ایویں ہی بس آپ سوچتے بیٹھے رہو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، خواہشات، ڈیزائرز اور خام خواہ نام۔ آئی تھنک ہوا اسی لیے، ہوا کو ہوا اسی لیے کہا گیا کہ وہ خالی ہوتی ہے، اور عربک جو ہے وہ تو اہواہم، لیکن وہ اگر اس ہوا کو عربک میں باد صبا یعنی بعد اس طرح سے لیا جاتا ہے۔ اہواہم ان کی خواہشات کی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اما اس سے ہٹ کر جو
ان اور ماں. ان کیوں نون سائلنٹ ہو گیا ہے اور میم میں بدل گیا ہے؟ کیونکہ آگے میم آ رہا ہے. نون یہاں پر اب دیکھیں، میں اگر اب بورڈ پہ آپ کو لکھ کے بتاؤں ان اور ماں، تو اگر ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو ان ماں نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر گناہ آ جائے گا، ام ماں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹو لیٹرز ہیں. جیسے من ماں میں من اور ماں کو ملایا تھا، ایسے ان اور ماں. اس سے ہٹ کر جو جا کا آگے آپ کے پاس، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس سے ہٹ کر، اس سے اعراض کر کے، اسے پس پشت ڈال کے، جا کا جو آپ کے پاس آ گیا، من الحق کی حق میں سے کیا آیا تھا؟ قرآن. لکل، ہر ایک کے لیے. بس فیصلہ کیجئے درمیان ان کے. اس کو ہم تھوڑا سا بامحاورہ کرتے ہیں. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور ہم نے آپ کے طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے. یعنی قرآن مہیمن بھی ہے. ایک قرآن، ایک نام اللہ کا آیا اور ایک قرآن، ایک نام. دیکھیں قرآن کیا چیز ہے کہ اکثر چیزیں ہمارے سامنے ہمیں نہیں یاد رہتی. اب میں یوں کہہ لیں کہ پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا یہ اس کا ہو رہا ہے کہ قرآن بھی مہیمن ہے، محافظ. لِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے. ہاں جی، ہم خواہشات کی بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم بامحاورہ ایک دفعہ پھر دیکھیں. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے. اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی کتاب، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے. حکم نہیں، حکم کیجئے. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیے. تم میں سے، ہاں جی بس یہی ہے اس کا. یعنی دراصل امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء یا ان کے خود ساختہ افکار کے مطابق فیصلہ کرنا گمراہی ہے، جس کی اجازت اگر پیغمبر کو نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اور ہم یہ بار بار، ہمارا ٹاپک کل سے یہ چل رہا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس سے الگ نہیں کرنا، ورنہ جو ہے وہ کیا ہوں گے پھر؟ کافر ظالم اور فاسق. یہ آیا لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، منکم تم میں سے، شرعتاً راستہ. یہ راستہ کیا ہے؟ شریعت. شریعت کیا ہے؟ ایسا راستہ جو مطلب طریقہ. اور شریعت مختلف ہوتی ہے. کیوں مختلف ہوتی رہی ہے؟ دین ایک ہے، دین نہیں چینج، نظام ایک ہی تھا شروع سے. شریعتیں مختلف ہوتی رہیں. سب سے پہلے کون شریعت لائے تھے؟ شریعت کون لاتا ہے؟ رسول لاتا ہے. اور سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام سب سے پہلے شریعت لائے تھے. ٹھیک ہے، اچھا. رسول نبی ہو سکتا ہے، نبی رسول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت لاتا ہے، طریقہ لاتا ہے. یہ ہے شرع. ومنہاجا یعنی دستور، ومنہاجا اور راہ مقرر کر دی اس کی. ومنہاجا میں یہاں پہ کیا ہے؟ اور ایک طریقہ، ایک راستہ اور ایک طریقہ. ہم اس کو ہی تھوڑا سا لے کے چلیں گے، اسی ٹکڑے کو ذرا ہم دیکھیں گے بامحاورہ. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی. اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے. ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں حلال تھی. جیسے اب آدم علیہ السلام کا دیکھا جائے تو وہ، اور پھر جب بعد میں جو شریعتیں اتری تو اس میں وہ، اب پہلے تو بیٹی مطلب بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، بعد میں حرام ہوا. بعض میں کسی مسئلے پر تشدید تھی تو دوسری میں تخفیف. لیکن دین سب کا ایک، یعنی توحید پر مبنی تھا. دین ایک ہی ہے، وہ چینج نہیں ہے کسی کا. آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے، سسٹم ایک ہے. اس لحاظ سے سب کی دعوت کیا تھی؟ ایک ہی تھی. اس مضمون کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. نحن معاشر الانبیاء الاخوۃ لعلات.
دیننا واحد، ہم انبیاء کی جماعت اور اللاتی بھائی ہیں. لی اللات، اللاتی کسے کہتے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میں ویسے اس کو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اللاتی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں الگ. ان کو اللاتی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خیافی اللاتی اور جو عینی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. ہم انبیاء کی جماعت کون ہے؟ اللاتی بھائی ہیں. ہمارا دین ایک ہے. اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوں اور باپ ایک ہو. مطلب یہ کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں، دستور، طریقے مختلف تھے. لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور اب دین بھی ایک اور شریعت بھی ایک. تو یہ وہ ہے منہاج، نہج ہم کہتے ہیں ہم اس نہج پہ ہم جا رہے ہیں، اس نہج پہ. تو یہ نہج کسے کہتے ہیں؟ راستے. ہم کہتے ہیں ہم اس نہج پہ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس نہج کو کیا کہتے ہیں؟ راستہ. ہم اس کے مطابق اپنا نہیں. تو منہاجہ یہاں سے نکلا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت. وَلَٰكِنْ، اور لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ، اگر ایک ہی امت ہوتی، کوئی شریعت نہ ہوتی، الگ الگ کوئی مطلب الگ الگ انبیاء نہ آتے اور سب توحید پرستی ہوتے، تو پھر کیا چام ہونا تھا دنیا کا؟ نہیں ہونا تھا نا. امت واحدہ، ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہ بھی ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے. امت واحدہ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں ایک امت. ولیکن، اور لیکن، لیبلوکم، اس لیے، لام تعلیل، اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں. لیبلوکم کا روٹ کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں. بلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو. تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما، اس میں جو، آتاکم، اس نے دیا تمہیں. عطا سے، اس نے، یہ الف تا یا والا ہے، ٹھیک ہے، عطا والا، عین تا والا نہیں ہے. چلو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں عطا، وہ پھر اردو میں آ جاتا ہے. اس نے دیا تمہیں، فاستبقوا الخیرات، پس بڑھو، سبقت لو، الخیرات کس میں؟ نیکیوں میں. یہاں پہ خیرات نیکیوں کو کہا گیا. اللہ، طرف اسی کی طرف اللہ ہی کے. مرجعکم، لوٹنا ہے تمہیں. مرجعکم کہاں سے نکلا؟ رجع سے. اور رجع کیا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا. جمیعاً، سب کے سب. فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تمہیں. نبا کیا ہے؟ خبر. تو وہ خبر دے گا تمہیں، بتا دے گا تمہیں، بما، اس کی جو، وہ جو، کن تم تھے تم فیہ، اس میں، تو تختلفون، اختلاف کرتے. تو اختلافات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو بتا دیں گے، خبر دے دیں گے. اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں گے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، امت واحدہ. لیکن اللہ کی، اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں جو کچھ دیا نا اس میں سے تمہیں آزمائے. اس لیے کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے، لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا، ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا. لیکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی جب کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 48 تک ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب